جسے وسوسے آتے ہوں وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسے کے سبب پر غور کرے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وسوسے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر ایک کو سن رہا ہوتا ہے، ہر چیز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج کا زمانہ ہے، آدمی سوشل میڈیا پہ سیدھوں کو بھی سن رہا ہے، الٹوں کو بھی سن رہا ہے، ان کو بھی سن رہا ہے جو دین کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں بھی سن رہا ہے جو دین سے دور کر رہے ہیں، انہیں بھی سن رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1400 سال سے جو دین سمجھا گیا وہ درست ہے، اور اب جو نئی تشریحات آ رہی ہیں یہ غلط ہیں، اور انہیں بھی سن رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے غلط سمجھا گیا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ انہیں بھی سنتا ہے جو ولیوں کی محبت دل میں ڈالتے ہیں، اور انہیں بھی سنتا ہے جو ولیوں کے خلاف بکواسی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ دو طرح کی آراء سنتا ہے اور دونوں طرح کے دلائل سن رہا ہوتا ہے تو خود آدمی اتنا صاحب علم ہوتا نہیں، تو اب وہ ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی ادھر خیال جا رہا ہے کبھی ادھر خیال جا رہا ہے، اب آ کے کہتا ہے یار مجھے وسوسے آ رہے ہیں۔ تو اس وسوسے کا سبب تھا غلط لوگوں کو سننا یا غلط لوگوں کو پڑھنا۔ اخبار میں کالم لکھنے والے وہ اتنے غلط زیادہ ہیں، صحیح والے کم ہیں۔ کتابیں لکھنے والے، ناول لکھنے والے، ناول کی اکثریت غلطی پر زیادہ ہوگی، صحیح والی چیز کی طرف کم ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سبب ہے تو پھر اس سبب کو ختم کریں کہ غلط لوگوں کو نہیں سنیں، غلط لوگوں کی چیز نہ پڑھے، صحیح سنیں، صحیح پڑھے، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈم ہوتی جائیں گی۔ بعض اوقات آدمی جو ہے بری صحبت میں بیٹھتا ہے، کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا ہے یا پڑھنا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی گیدرنگ ایسی ہے کہ جن کے لیے دین ایمان ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو بھی جملہ بولنا چاہیں بول دیتے ہیں، تو جو ظلمت کا جملہ ہوتا ہے وہ دل میں بھی ظلمت پیدا کرتا ہے، اور صحبت کا اثر بڑا واضح کہ اچھی صحبت ہے اچھا اثر کرے گی، بری صحبت ہے برا اثر کرے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں بطور خاص بری صحبت کے بارے میں اتنا صراحت کے ساتھ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تجھے بھلا بھی دے اور تو غلط لوگوں کے پاس بیٹھ جائے تو یاد آنے کے بعد پھر نہ بیٹھ ان کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس بیٹھنا جو ہے یہ تباہ کرتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اگر ہم غلط نہیں پڑھ رہے، غلط نہیں سن رہے، لیکن بیٹھتے ان لوگوں کے پاس ہیں کہ جو کبھی دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی مولوی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی پیروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی کوئی موضوع لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سن سن کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو لہذا جب اسباب کا پتہ چل جائے تو بندہ اسباب سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت یہ بہت سے وساوس کو دور کر دیتی، اسی طرح درود پاک کی کثرت بہت سے وساوس کو دور کر دیتی ہے۔ کثرت ذکر کا فائدہ یہ ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ شیطان جو ہے بندے کے دل میں آ کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے وہ۔ اور یہ جو آیت مبارک ہے نا، من شر الوسواس الخناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو خناس ہے۔ خناس کا مطلب ہے کہ جو بھاگم بھاگ آتا ہے اور وسوسے ڈال کے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر ڈال کے بھاگ جاتا ہے۔ تو بندہ جب ذکر الہی کرتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنے والے شیطان جو ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ درود شریف کا ہے۔ درود شریف بڑا کثرت سے پڑھا جائے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا شیطان بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل پر ایمان، سکینہ، اطمینان یہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ وسوسوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ وسوسہ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یہ ہے کہ اللہ ربی لا شریک لہ، یا جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس، یا آیت الکرسی، تو یہ جو ہے وہ آیات اور وظائف پڑھے جائیں تو اس سے بھی وسوسہ بھاگ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے سے بھی وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔